حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ میرے بھائیوں بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ کی آج 29 تاریخ ہے، اور اس مہینے کے بعد کل سے یا پرسوں سے جو مہینہ شروع ہوگا، جس مہینہ کا چاند نکلے گا، وہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا انتم مہینہ، آخری مہینہ ذوالحجہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں کئی عبادتیں جمع ہوتی ہیں، نماز، ذکر و اذکار، صدقہ اور نیکی کے تمام کام جو عام دنوں میں کیے جاتے ہیں، ان میں بھی کیے جا سکتے ہیں اور کیے جانے چاہیے اور کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وشیش روپ سے خاص طور پر ذوالحجہ کے 10 دنوں میں عمرے اور حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ عرفہ کا دن ہوتا ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے، بہت ہی ثواب والا دن ہوتا ہے، جس ایک دن کا یہ روزہ کے بدلے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ 10واں دن قربانی کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ ان تمام عبادتوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن بہت ہی اہمیت کے دن ہیں، ثواب کمانے والے دن ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر کے ابتدائی میں شروع ہی میں قسم کھائی ہے، جہاں فجر کی وہاں قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے کہ اپنے کسی مخلوق یا کسی شے کی اہمیت، عظمت، بڑائی اور شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ اس کی قسم کھاتا ہے۔ یہاں جیسے فجر کے سمے اور فجر کی نماز اور فجر کے وقت کی اہمیت کو بتلانا چاہا ہے اللہ نے فجر کی قسم کھا کر، وہیں 10 راتوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ جمہور مفسرین کے بیان کے مطابق 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ مہینے کے شروع کی 10 راتیں ہیں، اور ان راتوں میں دن بھی شامل ہے۔ اس طرح ذوالحجہ کے شروع کے 10 رات اور 10 دن کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے یہ عظیم ایام ہیں، عظیم دن ہیں جو ہمارے سامنے کل کو آ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اصل حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور جو الفاظ میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں وہ مسند احمد کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کے لیے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پورے سال میں
کوئی بھی ایسا دن اور ایسا وقت نہیں ہے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن کے علاوہ جن میں کیا گیا نیک عمل ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ بہتر اور محبوب ہو اللہ کے نزدیک۔ یعنی آپ کا ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کسی وقت 1 رکعت نماز پڑھنا اور اس کا جو ثواب ہے اتنا زیادہ ہے کہ دوسرے دنوں میں نماز پڑھنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس عظیم فضیلت کو سن کر کے عرض کیا، سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی بہت فضیلت ہے، جہاد فی سبیل اللہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے، پسندیدہ اعمال میں سے، تو کیا اگر ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن کے علاوہ کسی آدمی نے جہاد میں نام لکھوایا، جہاد میں گیا، تو کیا اس کا یہ عمل بھی ذوالحجہ کے 10 دنوں کے کسی نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ صحابہ اکرام کے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی دوسرے دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے نیک اعمال سے۔ ہاں ایک گوشہ ہے، ایک پہلو ہے، اور وہ ہے الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ایک ایسا مجاہد جو جان و مال کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا، شہید ہو گیا، واپس نہیں آیا، تو اس کا یہ عمل دوسرے دنوں میں کیا گیا یہ عمل شہادت نصیب ہو جانا کسی کو، اس کا یہ عمل ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے، ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ کتنے عظیم اور کتنے نیک اعمال کے مقبول ہونے کے دن ہیں جو ہمارے سامنے میرے بھائیوں آ رہے ہیں، ہمیں ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی اور نمازوں میں سنن اور نوافل میں اور اضافہ کر دینا چاہیے، ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو لگا دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کے محقق شیخ الارناؤت نے سند کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن بہت زیادہ عظیم ہیں، اور ان کے اندر کیا گیا نیک عمل بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اتنا زیادہ کہ اور دوسرے دنوں میں کیا گیا نیک عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، تو اس میں زیادہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، والتکبیر، زیادہ اللہ اکبر کی آواز بلند کرو، اللہ اکبر پڑھو، والتحمید، اور بہت زیادہ الحمدللہ پڑھا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں آج تک صحت و عافیت دی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارے زندگی میں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن آئیں گے، ہم ان کی اہمیت کو جانیں، زیادہ اس میں نیک اعمال کے جتنے بھی سبیل ہو سکتے ہیں، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، اور دوسرے کی مدد ہے، اسی طرح ذکر و اذکار ہے، اسی طرح روزے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات میں سے کسی سے روایت ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے سند کو صحیح کہا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے شروع کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے،
اسی طرح یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ تو شروع کے 9 دن آپ اور ہمیں اپنے پورے 9 دن یا اس میں سے جتنے دن میسر ہو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، خاص کر کے 9ویں تاریخ کا روزہ تو رکھنا ہی چاہیے۔ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ یوم عرفہ کا، اس بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والتي بعدها، کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا اللہ سے مجھے امید ہے کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔